ناظرین، آج آپ کے سامنے قصہ یوسف کا 14واں حصہ، یوسف علیہ السلام کا جیل سے رہائی پانا، یہ بیان کیا جائے گا۔ سورہ یوسف کی 54 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالی ہے، وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِ بِهِ، اور بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي، میں انہیں اپنے لیے مخصوص رکھوں گا۔ فَلَمَّا قَلَّمَهُ، جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی، قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، بادشاہ نے کہا کہ آپ آج ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے تو وہاں جیل میں آپ کے پاس حضرت جبریل امین آئے، اور جبریل امین نے کہا کہ ہے یوسف، آپ اپنے رب سے یوں دعا کریں، ہے اللہ میرے لیے کشادگی اور قید خانے سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دے، اور مجھے وہاں سے رزق عطا فرما جہاں سے میرا گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کے لیے قید خانے سے رہائی کا سبب پیدا فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ طلاق کی 3 اور 4 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا فرما دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کو رزق ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے تو وہاں آپ نے جو دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اور بادشاہ کا قاصد جب جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں لے جانے کے لیے آیا تو بادشاہ کے اس قاصد نے آپ سے کہا کہ ہے یوسف، آپ غسل کر کے یہ جیل کا لباس اتار دیں اور نیا عمدہ لباس زیب تن کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے پہلے جیل کا جو دروازہ تھا اس پر یہ لکھا کہ یہ آزمائش اور امتحان کا گھر ہے، یہ زندوں کا قبرستان ہے، اور یہ دشمنوں کے ہنسنے کا موقع ہے، اور یہ سچوں کے لیے تجربہ گاہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عمدہ لباس پہنا، غسل کیا، پھر عمدہ لباس آپ نے زیب تن کیا، اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں آپ پہنچے تو وہاں آپ نے یہ دعا کی کہ ہے اللہ، میں اس کی خیر سے تیری خیر کا سوال کرتا ہوں، اور ہے اللہ میں اس کے شر سے تیری قدرت اور تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے عبرانی زبان میں بادشاہ کے لیے دعائیہ کلمات کہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ساقی سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جنہوں نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور حالانکہ جو بڑے بڑے کاہن تھے وہ بھی اس خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے تھے۔ پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ آپ بالمشافہ بادشاہ کی اس خواب کی تعبیر بیان کریں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری تفصیل کے ساتھ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کی اور قحط کے مشکل حالات کا حل بتایا، اور پھر وہاں بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو قرآن مجید میں ہے، قال انک اليوم لدینا مکین امین، بادشاہ نے کہا کہ آپ آج ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں۔ یعنی بادشاہ نے یہ کہا کہ ہے یوسف، آپ اپنے علم اور حکمت کے تحت ہمارے ملک میں اپنی مصلحت کے تحت تصرف فرمائیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی عطا فرمائی، اور پھر آگے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے جو عہدہ طلب کیا وہ اگلے حصے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے صدقے جتنے بھی بے گناہ جیلوں میں قید ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رہائی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔